کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ حقائق بتانے کی کوشش کی ہے۔ تمام لوگ کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، تمام جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی عزت ہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ بھی بتانا ضروری ہے۔ حقائق بتانے سے کیا ہوتا ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے اس تک یہ علم پہنچ جائے، پھر کیا ہوگا کہ شیعہ سنی مسئلہ جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں حقائق بتانے سے۔ صدیوں سے باغ فدق کا جو مسئلہ ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی کی بیٹی، باغ فدق ان کا تھا اور حضرت ابو بکر نے اس پر قبضہ کیا ہے، حضرت عمر نے قبضہ کیا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ اہل سنت کے ہمارے برادران کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ حضرت ابو بکر نے صحیح کیا ہے، پاک بی بی سلام اللہ علیہا کا یہ باغ فدق نہیں تھا۔ تو اس کا فیصلہ جو ہے یہ شیعوں نے نہیں بلکہ ہمارے اہل سنت کے علماء نے کیا ہے۔ وہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے قرآن سے وہ فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ بی بی سلام اللہ علیہا کے اطاعت کرتا ہے۔ وہ فیصلہ دراصل میں یہ شروع سے ہی ویڈیو کے شروع سے ہی آپ کو یہ بات رزلٹ بتا اس لیے رہا ہوں کیونکہ مولویوں نے یہ باتیں نہیں کی۔ مولویوں نے قرآن کا استدلال جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اور دوسری جانب اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے یا اللہ جو ہے وہ انتقام لینے والا ہے تو ہم اللہ پہ چھوڑے، تو بھائی ہم نے اللہ ہی پہ تو چھوڑا ہے، صرف ہم مانتے نہیں ہیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخالفین ہیں ان کو ہم جو ہے کوئی لیول نہیں دیتے بلکہ ہم ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو بڑی اہم ہے، آپ نے لازمی تمام ہمارے اہل سنت اہل تشیعوں بھائیوں تک یہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے کیونکہ ویڈیو ہی کچھ ایسی ہے انفارمیشن والی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ درود و السلام ہو محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ فدق کا جو قضیہ ہے یہ تاریخ کا نہیں ہے، یہ پیغمبر کی جائیداد اور نبی اکرم کی بیٹی اور پہلے خلیفہ کے درمیان ایک قضیہ ہے۔ جی جی، اور ہمارے لیے رہنما کتاب جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، جی جی، قرآن بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مسئلے پر قرآن ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہاں شیعہ اور سنی کے درمیان یہ معاملہ چلتا ہے کہ سنی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی تو یہ پراپرٹی تھی ہی نہیں، یہ تو مال فے تھا، جی جی، تو جب رسول اللہ کی ملکیت ثابت نہیں تو وراثت کہاں سے آ گئی؟ اور بقول شیعہ کہ اگر انہوں نے ہبہ کیا ہے اپنی بیٹی کو تو اس مال کے مالک نہیں تھے تو ہبہ کیسے کر لیا ہے؟ جی جی، تو قرآن جو شیخ رجانی نے اور شیخ عبدالحمید قصوری نے جو آیت پیش کیا سورہ الحشر کی، اسی کے اندر رسول اللہ کی ملکیت ثابت ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولی منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء۔ تو یہاں پر سنی علماء سب سے پہلے یہ ثابت کرتے ہیں کہ باغ فدق جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے، اور یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آباء و اجداد سے وراثت ملی تھی یا نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر وراثت ملی ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ وراثت آگے اپنی اولاد کو دیں گے۔ یہ بات ہمارے اہل سنت کے جو علماء ثابت کرنے لگے ہیں، پھر آگے یہ بات کو بڑھائیں گے، بڑے غور و فکر سے اس کو دیکھیے گا۔ اوکے، میرا پوائنٹ یہ ہے جی، یسلط رسلہ، تسلط کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں وہ کریں گے، علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تسلط کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ تسلط کا جو لفظ ہے یہ پیغمبر کی ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے، ایک یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا نبی کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا ہے کہ تمام امت کی تمام مسلمانوں کی وراثت ہے، اور اس کے اندر وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ وَلِكُلٍّ، یہاں وَلِكُلٍّ کا جو لفظ ہے یہ میرا پوائنٹ ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے وراثت مقرر کی ہے۔
विरासत का कानून हमने तय कर दिया है। अब ये चाहिए कि रसूलुल्लाह की अगर विरासत नहीं है, वो इस वली कुल्लिन जालना के अंदर शामिल नहीं है, कि ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर रसूलुल्लाह को मुस्तस्ना किया गया हो, कि सारी उम्मत की विरासत तो चलेगी कुरान के इस कानून के मुताबिक, लेकिन पैगंबर की विरासत नहीं होगी, उसकी नहीं चलेगी। तो लिहाजा कुरान करीम के खिलाफ है ये चीज़ कि रसूलुल्लाह की विरासत नहीं थी, और कुरान ने उनको यहाँ से खारिज नहीं किया। अब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत फातिमा के कलेम को रद्द करने के लिए जो रवायत पेश की, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, दूसरी तमाम शिया किताबों में भी है और सुन्नी किताबों में भी, उसके अंदर 3 पॉइंट हैं। अभी दोनों उलमा ने, दोनों स्कॉलर्स ने वो हदीस पेश की है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त कम है। उसके 3 अज्जा हैं। पहला जुज़ ये है कि अंबिया किसी के वारिस नहीं होते, यानी वो अपने वालिदैन की विरासत नहीं लेते। अच्छा। दूसरा पॉइंट ये है कि अंबिया की विरासत नहीं होती, उनका कोई रिश्तेदार और उनके कोई करीबी जो हैं अजीज, वो उनकी विरासत नहीं ले सकते। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो कुछ अंबिया छोड़ते हैं वो सदका है। अब यहाँ सवाल ये है कि अंबिया की विरासत नहीं होती, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की विरासत ली है। उसमें 3 चीजें थीं। एक वो उनका मकाम था, जो उनका आबाई मकाम था। दूसरा उम्मे ऐमन जो लौंडी थी, और तीसरी चीज जो है वो तलवारें और ऊँटनी थी। बाज कहते हैं 1 से ज्यादा ऊँट थे, बाज कहते हैं 1 थे, चलो एक ही सही, हम एक ही पर इत्तेफाक करते हैं। तो ये विरासत थी रसूलुल्लाह के वालिद की। रसूलुल्लाह ने ये विरासत अपने वालिद से ले ली। जी। तो ये कैसे वो कह सकते हैं कि अंबिया विरासत नहीं लेते? आप बचपन में विरासत ले चुके, और नबूवत मिलने के बाद आपने कहा हम किसी के वारिस नहीं होते। ये दोनों बातें एक दूसरे के मुतजाद हैं जी। ये कौल और ये अमल, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो रसूलुल्लाह ने अपने वालिद की विरासत ली है, लिहाजा ये बात दुरुस्त नहीं कि अंबिया किसी के वारिस नहीं होते। दूसरी चीज है कि अंबिया की औलाद जो है उसकी कोई वारिस नहीं होती, वो वारिस नहीं होती, तो वो वारिस सुलेमान और दाऊद। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि इन्नी खिफ्तुल मवाली मिन वराई, ये उलमा के लिए ये लफ्ज़ जो है ये काबिल गौर है अहले इल्म के लिए, कि हजरत ज़करिया ये कह रहे हैं कि इन्नी खिफ्तुल मवाली, मैं मवाली से डरता हूँ, मुझे डर है, इसलिए मैं तुझसे मांग रहा हूँ कि मुझे एक वारिस चाहिए। अब यहाँ जो स्कॉलर ये फरमाते हैं कि ये विरासत इल्म की विरासत थी, नबूवत की विरासत थी, तो खिफ्तुल मवाली को आप कहाँ लेके जाएंगे? क्या हजरत ज़करिया को अपने मवाली से ये डर था कि वो मेरा इल्म छीन लेंगे, मेरी नबूवत छीन लेंगे? उन्हें डर इस चीज का था कि जो मेरी प्रॉपर्टी है और जो मेरी जायदाद है, मेरे बाद मेरे मवाली उस पर काबिज हो जाएंगे, और इसलिए उन्होंने इस पर काबिज हो जाएंगे, और इसलिए उन्होंने यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब ये उन्होंने मांगा। और इसी चीज को हजरत फातिमा ने हजरत अबू बकर के सामने ये पेश कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर के दौर में गवर्नमेंट के कब्जे में रहा फदक। हजरत उस्मान ने सारा मरवान को बख्श दिया। अगर मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी तो तीसरे खलीफा को यह हक किस तरह था कि वो मरवान बिन अल-हकम को सारा दे दे। फिर हजरत उस्मान के बाद अमीर शाम मुआविया बिन अबी सुफियान का दौर आया। उन्होंने हजरत उस्मान के बेटे और हजरत इसको मरवान को और अपने बेटे को, इन 3 के दरमियान फदक को तकसीम किया जनाब मुआविया बिन अबी सुफियान ने। उमर बिन अब्दुल अजीज आए, उन्होंने ये, और फिर मरवान ने ये जायदाद विरासत के तौर पर उसकी औलाद को पहुंची, अब्दुल अजीज बिन मरवान को, और उसके जरिए से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तक पहुंची। और उसके बाद की तारीख इन्होंने बता दी, ये मामून रशीद तक पहुंचता है, और मामून के बाद फिर हुकूमत के कब्जे में आया, और फिर आज तक बनु फातिमा को वो वापस नहीं मिल सका। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो अहले सुन्नत के उलमा है उन्होंने सिर्फ बागे फदक जो है
اس کو قرآن پاک سے ڈیپلی دیکھا. پھر اس کے بعد باغ فدق موجودہ دور میں پہلے دوسرے تیسرے اور پھر معاویہ ابن سفیان، پھر حکم کے پاس، پھر جہاں جہاں باغ فدق یہ لوگ جو ہے اپنی حکومت میں لے کر آتے رہے، اس نے یہ ساری ڈیٹیلز بتا دی ہے. بات ساری احترام کی ہے، فدق کی بات نہیں ہے. وہ تو جنت کے سردار ہیں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہے جن کے بچے جنت کے سردار ہیں. اور جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جنت بہت بڑا مقام ہے مسلمان کے لیے. ایمان ہے جنت. اگر جہنم مل گئی تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے مسلمان کے لیے. تو جو جنت کے سردار ہیں ان کی والدہ کو باغ فدق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا کا احترام نہیں کیا گیا، ان کے دروازے پر آگ لگائی گئی، ان کی بے احترامی کی گئی. باغ فدق جب بی بی لینے کے لیے گئی تو ان کو مقصد توبہ نعوذ باللہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بات ساری اس کی ہے. اور قرآن پاک کہتا ہے کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں آتا ہے وہ جھوٹا ہوگا. تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں جو لوگ آئے ہیں، اگر آپ ان کو مقصد جھوٹا کیا کہنا، آپ کہتے ہیں بھائی وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو آپ پھر شیعوں سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ شیعہ ان کو بھی مانے لیڈر؟ نہیں، شیعہ ان کو لیڈرز مانیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیڈرز بنائے ہیں. وہ 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو کہ پہلا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے لیے حضور کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور آخری امام حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، جس پر شیعہ سنی متفق ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے. تو آج 1400 سال کے بعد جو ہمارے علماء اکرام ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ بی بی سلام اللہ علیہا، قرآن سے اگر دیکھا جائے تو باغ فدق جو ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت ہے، لیکن ان کو نہیں دیا گیا، آج تک نہیں دیا گیا. تو پھر اگر نہیں دیا گیا تو پھر آپ خود سوچیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں جو لوگ آنے والے جنہوں نے باغ فدق نہیں دیا، کیا وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کیا ہیں وہ؟ شیعہ تو ان کو اسی لیے تو نہیں مانتے. شیعہ اسی لیے نہیں مانتے، کہتے بھائی شیعہ کافر ہے. اور بھائی کسی کو نہ ماننے سے کافر کا معیار نہیں ہے. معیار اہل بیت ہے، معیار قرآن پاک ہے، معیار توحید ہے، معیار نبوت ہے، معیار امامت ہے، معیار قیامت ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم 1.25 لاکھ صحابی ہیں، چند وہ صحابی جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی ہو، شیعہ ان کو نہیں مانتے، تو کیا مسئلہ ہوا؟ اور شیعہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے اندازے سے نہیں مانتے. جب کتابیں آپ کی کتابوں میں سے لکھا ہوا ہے کہ دوسرے خلیفہ نے دھمکی دی ہے، پھر دروازے کو آگ لگائی ہے، تو پھر کیسے مان لیں؟ اور پھر ابھی فیصلہ ہو چکا ویڈیو میں کہ باغ فدق جو ہے وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں دیا. بس آپ باقی کمنٹ باکس میں آپ بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں. ہم نے اپنی ویڈیو میں جو آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ حقائق بتانے کی کوشش کی ہے. تمام لوگ کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، تمام جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی عزت ہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ بھی بتانا ضروری ہے. حقائق بتانے سے کیا ہوتا ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے، اس تک یہ علم پہنچ جائے، پھر کیا ہوگا کہ شیعہ سنی مسئلہ جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں حقائق بتانے سے. جب علم ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ تو اس کے دل میں تو نفرت ہوگی نا. تو اس لیے ہم ویڈیو میں کھول کر یہ باتیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ تک سچائی پہنچ جائے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مظلوم ہیں. درود و السلام ہو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم کل ولیک الفرج. اللہم کل ولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.